اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ العظیم۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، اور وہ تمام مخلوق کا پالنے والا خالق، مالک اور رازق بھی ہے۔ اس بات کی میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے بندے اور آخری رسول ہیں، اور خاتم النبیین بھی ہیں، اور وہ دونوں جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بھی ہیں۔ معزز سامعین کرام، آج ہم آپ کے سامنے نہایت مجرب، آزمودہ، عمدہ اور نیا وظیفہ لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ یا عزیزوں کا پاورفل وظیفہ مٹھی بند کر کے اس طرح پڑھ لیں جس طرح ہم آپ کو بتائیں گے۔ مٹھی کھولتے ساتھ چند ہی سیکنڈز میں معجزہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ معزز سامعین کرام، یا عزیزوں کے معجزات آج آپ نے آزما لینے ہیں، پھر ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتا دینا کیا آپ کے ساتھ معجزہ ہوئی والا ہوا ہے جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ معزز سامعین کرام، آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حضور اس درود ابراہیمی کو، اس درود شریف کو، اس وظیفے کو اگر آپ اس طرح پڑھ لیں جس طرح ہم آپ کو بتائیں گے، یقین جانے معجزات آج آپ نے دیکھنے ہیں لازمی۔ اگر آپ کا وظیفہ قبول ہو گیا تو آپ کو معجزات دکھیں گے، اگر نہ قبول ہوا تو پھر معزز کے ساتھ آپ کا وظیفہ قبول نہیں ہوا۔ اب آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا وظیفہ قبول کیسے ہوتا ہے اور کیسے نہیں ہوتا۔ ساری مکمل ڈیٹیل آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا، مگر اس سے پہلے ایک بات آپ کو لازمی ہے دوستو، آپ نے ویڈیو پہ اینڈ تک جڑے رہنا ہے، ہر ایک بات کو سمجھنا ہے کہ معجزات کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کیوں نہیں ہوگا، اور کس آدمی کا ہوگا، کس کے ساتھ نہیں ہوگا۔ معزز سامعین کرام، آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک واچ کرنا ہے۔ بلا ٹائم ویسٹ کیے شروع کرتے ہیں آج کے اس نایاب، مجرب، آزمودہ اور عمدہ وظیفہ کی طرف۔ آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حضور درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس سے پہلے بھی آپ نے صدقہ دے دینا ہے۔ اب صدقہ دینے سے کیا ہوگا اور صدقہ دینا کتنا ہے اور کس کو دینا ہے، یقیناً یہ سوالات آپ کے ذہن میں آ رہے ہوں گے، اور جس کے ذہن میں آ گئے ہیں وہ کمنٹ سیکشن میں پوچھ بھی سکتا ہے۔ بہرحال نہ پوچھیں، ہم آپ کو بتا دیں گے، لیکن جس کو سمجھ نہیں آئے وہ پوچھ سکتا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حضور صدقہ دینا ہے۔ اب آپ نے صدقہ دینا کس کو ہے؟ محلے کے اندر، گلی کے اندر، آپ کی پڑوسی ہو، رشتہ دار ہو، آپ کی کسی اسٹریٹ کے اندر ہو، شہر کے اندر ہو، سٹی کے اندر ہو، ولیج کے اندر، جہاں بھی آپ کو کوئی غریب ملے، جہاں بھی آپ کو کوئی لاچار ملے، جہاں بھی آپ کو کوئی مقروض ملے، یا پھر آپ کو کوئی بھی مسافر ملے، مطلب آپ غریب، مسکین، عاجز، فقیر، لاچار، آپ سب کو صدقہ دے سکتے ہیں۔ اب بھائی صدقہ دینا کتنا ہے؟ آپ نے اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ دے دینا ہے۔ اگر آپ کی استطاعت، خدا نخواستہ آپ کی استطاعت 150 روپے کی، آپ وہ بھی دے سکتے ہیں۔ نہیں ہے آپ کی استطاعت 10 روپے کی، کیا 1 روپے کی، آپ وہ بھی اللہ کی راہ میں دیں۔ شرمانے کی کیا بات ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ یار 1 روپے دینے سے کیا ہوگا، دینے یا نہ دینے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، فرق تو کوئی نہیں پڑتا، مگر آپ 10 روپے، میرے اللہ قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، صدقہ تو صدقہ ہوتا ہے۔ جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر، خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر ایک کھجور کا دانہ دے دے تو میرا رب اسے بڑھا چڑھا کر احد کے پہاڑوں جتنا اجر و ثواب عطا کر سکتا ہے۔ اور جو شخص جتنا زیادہ دے اور اخلاص کے ساتھ دے، یقیناً میں اس بات کو ریپیٹ کرتا ہوں ہر ویڈیو کے اندر، میرا جو بھی ویڈیو آئی ہے، جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہے، اس کے اندر یہ بات لازمی ہے کہ آپ نے اخلاص کے ساتھ دینا ہے۔ جو بھی کام کرنا ہے اخلاص کے ساتھ کرنا۔ نماز پڑھی اخلاص کے ساتھ پڑھی، قرآن مجید کی تلاوت کی اخلاص کے ساتھ، وظیفہ کیا، درود پڑھا، تسبیح پڑھی، آپ نے اخلاص کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اخلاص کے ساتھ پڑھنے سے اور نہ پڑھنے سے کیا فائدے، اس بات کو سمجھ لیجئے کہ اخلاص کے ساتھ جب آپ پڑھیں گے، یقیناً وہ آپ کا صدقہ قبول ہوگا، وہ آپ کی نماز قبول ہوگی، وہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔
اس کے بعد آپ نے اللہ کے حضور اس بات کو سمجھنا ہے کہ جو شخص اللہ کے رضا کی خاطر دکھاوے کی نسبت سے، ریاکاری کی نسبت سے، اس نسبت سے لوگ مجھے اللہ کا ولی کہیں، لوگ مجھے متقی کہیں، لوگ مجھے پرہیزگار کہیں، اگر وہ لاکھوں روپے، کروڑوں روپے، اربوں روپے خرچ کرے، اس کا وہ صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ اب اس کا وہ صدقہ قبول کیوں نہیں ہوتا؟ معزز سامعین کرام، کیونکہ وہ صدقہ اللہ کی رضا کی خاطر نہیں بلکہ دکھاوے کی نسبت سے دیا گیا تھا۔ اب آپ نے صدقہ دے دیا، مکمل ہو گئی یہ بات۔ اس کے بعد اب آپ نے صدقہ دے دیا، اس کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ معزز سامعین کرام، آپ نے درود ابراہیمی 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ مل کے پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اب آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لیا۔ پڑھنا کتنی بار ہے؟ 3 مرتبہ۔ پڑھنے کے بعد ایک بات آپ کو لازمی عرض کروں۔ اب میں نے آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ بھائی میں آپ کو یہ بات بتاؤں گا کہ کون سا شخص ہے جس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، جس کے وظیفے، جس کے اذکار، جس کے بھی یہ قرآن مجید کی تلاوت قبول ہوتی ہے، وہ کون شخص ہے، اور جس کا قبول نہیں ہوتا وہ کون ہے؟ معزز سامعین کرام، جو شخص اگر قرآن مجید کو سیکھ کے سمجھ کے پڑھے، یہ بات اپنے ذہن بٹھا لیں، اس کا صدقہ بھی قبول، اس کی نماز بھی قبول، اس کے قرآن مجید کی تلاوت بھی قبول۔ اب بعض لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، مگر وہ زبر کے بجائے زیر پڑھتے ہیں، زیر کے بجائے زبر پڑھتے ہیں، پیش پڑھ لیتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر زبر زیر الٹا پڑھنے سے لفظ کا سارا معنی و مفہوم بدل جاتا ہے، اس سے لفظ کا ثواب کے بجائے عذاب دیا جاتا ہے۔ اب معزز سامعین کرام، آپ نے یہ درود ابراہیمی صحیح طرح پڑھنا ہے۔ صحیح طرح نہیں پڑھ سکتے، ویڈیو کو پیچھے کر کے 3 مرتبہ سن بھی سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کے حضور یا عزیزو مٹھی بند کر لینی ہے۔ آپ نے مٹھی بند کر لینی ہے۔ اب آپ نے مٹھی بند کر لی، اس کے بعد آپ نے اللہ کے حضور یا عزیزو 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھ کے مٹھی کھول لینی ہے۔ اس کے بعد پھر درود ابراہیمی 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب آپ نے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا، پھر مٹھی بند کی، پھر 313 مرتبہ یا عزیزو پڑھا، اس کے بعد پھر مٹھی بند کی۔ اب ایسے ہی آپ اگر اس وظیفے کو مکمل کر لیتے ہیں دوستوں، پھر آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ ٹھیک کچھ سیکنڈ کے بعد، 1 دن کے بعد ہوتا ہے، یا پھر کچھ منٹوں کے بعد ہوتا ہے، آپ نے معجزات دکھنے۔ اب معجزات کیا ہوں گی؟ اب کافی زیادہ لوگوں کے ذہن میں یہ سوالات آیا ہوگا کہ بھائی معجزات اب کیا ہوں گے؟ آپ اگر پریشان ہیں، خود نوٹ کرنا کہ آپ کے ذہن سے پریشانی نکل جائے گی، آپ اسے خوشی سے محسوس کریں گے، مسرت سے محسوس کریں گے۔ لیکن شاید کیا ہے، آپ نے اخلاص کے ساتھ پڑھا ہو۔ اگر آپ لاکھوں روپے کے قرض دار ہیں، آپ کے ذہن سے آٹومیٹک آپ کو ریلیف مل جائے گا، مطلب آپ کو سکون ملے گا۔ آپ ایسے سمجھیں گے آپ پہ 1 روپے کا قرض نہیں ہے۔ ذہنی سکون چاہتے ہو نا، تو آج کا یہ وظیفہ آپ کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ معزز سامعین کرام، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے۔ ویڈیو کو تو لائک لازمی بنتا ہے، آپ نے لائک کر دینا ہے۔ ویڈیو کو لائک کرنے کے بعد آپ نے چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا ہے۔ سبسکرائب اس لیے کرنا ہے کہ اسلامی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اس کے بعد آپ نے ویڈیو کو شیئر کرنا ہے اپنے دوستوں تک۔ اس شیئر کرنے سے کیا ہوگا؟ اس شیئر کرنے سے یہ ہوگا کہ معزز سامعین کرام، جو شخص بھی آپ کے بتائے ہوئے آپ کے شیئر ویڈیو سے اگر وہ وظیفہ کرے گا، یقین مانے اس کا اگر وظیفہ قبول ہوا نہ قبول ہوا، آپ کو ڈبل ٹرپل آپ کو ثواب دیا جائے گا۔ والسلام۔